ان کے خاوند مرتد ہو گئے تھے، سکران ان کا نام تھا، مرتد ہو گئے تھے، نکاح ٹوٹ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے نجاشی بادشاہ کو پیغام بھیجا اور اللہ کے نبی کا ان سے نکاح ہوا۔ تو یہ 11 قسم کی عورتوں سے ہمارے نبی نے نکاح کر کے امت کو بتایا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی بھی آدمی اس اور ان عورتوں میں سے کسی قسم کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو میرا طریقہ موجود ہے، میرا طریقہ موجود ہے، کامل زندگی لے کر۔ پھر نکاح میں سب سے پہلے رشتے کی تلاش ہوتی ہے اور لڑکی والے دیکھتے ہیں کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ لڑکا کمائی کرنے والا ہو، اور لڑکے والے دیکھتے ہیں کوئی مالدار گھرانے کی لڑکی ہو تاکہ زیادہ سامان جہیز کا آئے، زیادہ جو ہے فائدہ ہو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مال بھی دیکھو، حسن بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو اور دین کو بھی سامنے رکھو، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دین کو اہمیت دو، دین پر کامیابی حاصل کرو، تیرے ہاتھ تر ہو جائے کہ تم دین پر ہی کامیابی حاصل کرو۔ دیندار ہوں گے، میاں بیوی دیندار ہوں گے، بچی والے دیندار، بچے والے دیندار ہوں گے تو یہ کچے پیاز سے روٹی کھا کر بھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور اگر یہ مالداری کو سامنے رکھا تو بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں نکاح ٹوٹتے ہوئے 2-2 3-3 ٹرکوں پر سامان لایا گیا، اور جو بارات میں گئے تھے ان کو واشنگ مشینیں دی گئی، واشنگ مشینیں اور کوکر دیے گئے، لیکن اور حال یہ ہوا کوئی 100 تولے کے قریب سونا ملا اور وہ صرف 6 مہینے میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہے، اس کے بعد پھر طلاقیں ہو گئی اور پھر عدالتوں کے چکر لگتے رہے اور آخر کار پھر جدائیاں ہو گئی۔ تو یہ سامان دنیا داری کو دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں وہ گھر میں نے اجڑتے دیکھے ہیں، لیکن جنہوں نے دین کے لحاظ سے رشتے کیے ہیں ان گھروں کو میں نے آباد ہوتے دیکھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا نکاح فرما رہے ہیں، کس کا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور کس سے نکاح فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مکان بھی کوئی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ نبی اپنی بیٹی دے رہے ہیں کس آدمی کو جس کے پاس اپنا مکان بھی کوئی نہیں؟ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ دینداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ اور یہ غلط سوچ ہے، ہمارا بیٹا جی وہ مولوی بنے گا تو پھر بیٹی کون دے گا، نکاح کون کرے گا؟ بعضوں کو کہا جاتا ہے جی یہ داڑھی رکھ لے گا تو پھر بیٹی کون دے گا۔ ہمارے ڈیرہ غازی خانہ میں ایک یہاں سے پڑھنے کے لیے بہر ملک گئے تو وہاں جا کر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کچھ وقت لگا، توجہ رکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا کچھ وقت لگا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی واپسی تھی۔ جب وہ واپس آ رہے تھے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچے تو ماں باپ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے ملتان ایئرپورٹ پر، تو جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو دیکھا کہ وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، پہلے تو داڑھی نہیں تھی پھر داڑھی رکھ لی، وہاں جماعت کے ساتھ وقت لگا۔ جب ایئرپورٹ پر اترے تو ماں سے جب ملا وہ تو ماں کہنے لگی بیٹا تو نے تو داڑھی رکھ لی، تجھے رشتہ کون دے گا؟ تو نے تو داڑھی رکھ لی، توجہ رکھ، تو نے تو داڑھی رکھ لی، تجھے رشتہ کون دے گا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ماں جس کی سنت پوری کی ہے داڑھی رکھی ہے اس کو اللہ نے 11 بیویاں دی تھی، کیا اللہ مجھے ایک بھی نہیں دے گا؟ کیا مجھے ایک بھی اللہ نہیں دے گا؟ اور یقین رکھیں، یقین رکھیں کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے، یہ زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، جو مولوی بن جاتے ہیں ان کے رشتے بھی زیادہ آتے ہیں، خود ہمارے لیے اتنے زیادہ رشتے، دنیا دار کے لیے اتنے رشتے نہیں۔ تو بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کام دیکھو دینداری ہے، اور اگر کہیں رشتہ منظور نہیں ہوتا تو پھر رشتے نہ توڑیں۔ بہت ساری جگہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خان گڑھ میں ایک مرتبہ موقع ملا وہ رشتہ داری جوڑنے پہ میں نے بات کی، بیان کے بعد کوئی آدمی آ گئے کہنے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، آمنے سامنے دروازہ ہے، ایک ہی گلی میں آمنے سامنے دروازہ، رشتہ دار ہیں، 16 سال ہو گئے ایک دوسرے کو
سلام تک نہیں کیا، 16 سال تک بات چیت ختم۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کے ہاں سوموار پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جن دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو اللہ فرماتے ہیں ان کو مہلت دے دو، ان کی توبہ معلق درمیان میں ہو رہ جاتی ہے، جب تک یہ صلح نہ کر لے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر رشتہ دار تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے صلح صفائی رکھی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا رشتے توڑنے والے کی توبہ قبول نہیں، رشتے توڑنے والے کی دعا قبول نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے مال میں برکت عمر میں برکت، یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے، دیندار دنیا دار سبھی چاہتے ہیں مال بھی زیادہ ملے، مال میں بھی برکت، عمر بھی لمبی ہو، عمر بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو خاص طور پر شادی کے موقع پر ہمارے بھائی اشفاق صاحب کی شادی، تو ان کے خاص طور رشتہ دار وغیرہ دوست احباب بھی آئے ہوں گے، تو کوئی ایسی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے شادی کے موقع پر۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارے بزرگ ناراض ہیں، آپ کی شاید وہ بات مان لیں، ہم نے بڑا منایا وہ آئے نہیں۔ تو میں چلا گیا ان کے بعد، میں نے منت سماجت کی، ویسے میں نے بزرگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ خوشی کا موقع ہے بچے خوش ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ کہنے لگے میں رات کو چائے پی کے سمدہ انہوں میں کو چائے کیا نہیں پوچھی، رات کو میں کو چائے کیا نہیں پوچھی۔ تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا رات کو ان کو لازمی تھرماس بھر کے چائے پلانا۔ تو یہ ہو جاتی ہے اونچ نیچ خوشی کے موقع پر، لیکن اس پر ناراض نہیں ہونے چاہیے، رشتے نہیں توڑنے چاہیے۔ اور اگر کئی رشتہ داروں کے پاس رشتہ بھیجا ہے قبول نہ ہوا منظور نہ ہوا تو پھر اس پر بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں جاؤ فلانے کو کہو میں تمہارے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی وہ صحابی جب ان کے پاس گئے تو وہ صحابی نے بٹھایا کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں یعنی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جنت بھی اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ سلمان فارسی مجھے دے دے۔ حدیث میں آتا ہے 4 آدمی اللہ جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ 4 آدمی مجھے دے دے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود، سلمان فارسی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ تو بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی سے اس کی قدر ہو سکے گی یا نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ وہ کہنے لگے مجھے منظور ہے، وہی آدمی بلائے وہی نکاح ہو گیا۔ اب یہ آدمی جب واپس آئے سلمان فارسی کے پاس تو جا کر سر نیچے کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے بس نہ پوچھو کیا ہوا، وہ تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ جی، وہ کہنے لگے سلمان فارسی تو بڑے آدمی ہیں، تم نکاح کرنا چاہو تو تمہارے ساتھ کر دیں۔ میں نے ہاں کر لی، انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو سلمان فارسی اٹھے، گلے لگایا اور فرمانے لگے وہ تمہارے ساتھ اس کا نکاح لکھا ہوا تھا، تمہاری قسمت میں تھی، تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا، اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں۔ تو بھائیو ہم بھی رشتوں میں یہ چیزیں آپ اپنائیں اور یہ علماء سے پوچھیں۔ پھر اگر رشتہ طے ہو گیا تو تفصیل تو لمبی ہے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، یہ 45 منٹ کا کہا گیا تو 10 منٹ تقریباً باقی ہے، میں اسی میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو رشتہ طے ہو گیا، پھر آگے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بارات کہاں سے ثابت ہے، وہ جی بارات نہیں، بارات اللہ کے نبی خود دلہن کو لینے بھی گئے ہیں اور دلہن کو آپ کے گھر میں لا کر چھوڑا بھی گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی خود لینے گئے تھے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دلہن بنا کر آپ کے گھر لا کر چھوڑا گیا تھا۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ دلہن کو نکاح کر کے دلہا کے گھر خود ہی باپ چھوڑ کر آئے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو ہم لوگ اس کا حوصلہ بڑھائیں، حوصلہ توڑے نہ بلکہ حوصلہ بڑھائیں ان کا۔ اللہ کے نبی کی یہ ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن لینے گئے تھے، اونٹنی بھی لے کر گئے تھے، جیسے آج کل گاڑی لے کے جاتے ہیں، اونٹنی بھی لے کر گئے تھے۔ تو یہ بارات میں جانا کوئی منع